ڈائیورسفائی کیا جا رہا ہے تاکہ انویسٹر بیس کو بڑھایا جا سکے۔ اس سلسلے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سکوک بانڈ کا اجرا کر دیا گیا ہے، جبکہ مزید پروڈکٹس کو لانچ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گلوبل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق ڈیٹ مینج آفس کی ری اسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے۔ پہلے پینڈا بانڈ کے اجرا کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کا مقصد دنیا کے سب سے بڑی اور گہری چینی کیپٹل مارکیٹ تک پاکستان کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ایس او ای ریفارمز۔ جناب اسپیکر، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز حکومتی خزانے پر 800 ارب روپے سے زیادہ کا سالانہ بوجھ ڈالتی ہے۔ سبسڈیز، گرانٹس اور ایکوٹی کی مدد میں دی گئی حکومتی امداد کو شامل کیا جائے تو یہ تخمینہ 1 ٹریلین روپے سالانہ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایس او ای ریفارمز مالیاتی نظم و ضبط کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ حکومت نے ایس او ایز کے حوالے سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ ایس او ای ریفارمز کا ایک اہم ستون ان کی مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہے، جس کے ذریعے ان کی مستقبل کی سمت یعنی پرائیویٹائزیشن، ری اسٹرکچرنگ یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ماڈل کا تعین کیا جاتا ہے۔ کابینہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے اس کیٹیگرائزیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ پرائیویٹائزیشن پہ جناب اسپیکر، عوامی شعبے کی کارکردگی کو بہتر بنانے، مالی بوجھ کو کم کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت ایک جدید اور متحرک نجکاری حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ یہ حکمت عملی نان اسینشل سرکاری اداروں کی شفاف اور مؤثر نجکاری پر مرکوز ہے تاکہ مختلف شعبوں بالخصوص توانائی اور مالیاتی شعبے مسابقت، کارکردگی اور نجی سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ مالی سال 2025-26 میں ہمارا ہدف ہے کہ ہم پی آئی اے اور روزویلٹ ہوٹل جیسی اہم ٹرانزیکشنز مکمل کریں اور ڈسکوز اینڈ جینکوز جیسے کلیدی احساسوں کو نجکاری کے لیے پالیسی اور ضابطہ جاتی اصلاحات کو آگے بڑھائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نجکاری کو صرف ایک مالی اقدام نہیں بلکہ پاکستان کی سرمایہ منڈیوں کو وسعت اور گہرائی دینے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ منظم پبلک لسٹنگ اور آفرز کے ذریعے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ مارکیٹ میں شفافیت بڑھے، سرمایہ کاروں کی شرکت ممکن ہو اور عوام کی معیشت میں شمولیت کو فروغ دیا جا سکے۔ I would now want to talk about the right sizing of the federal government. جناب اسپیکر، ہم نے وفاقی حکومت کی ادارہ جاتی تشکیل کو وزیر اعظم صاحب کی ویژن کے مطابق درست، منظم اور جدید بنانے کے اقدام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اہم اور بنیادی اصلاحات اس اصول پر مبنی ہے کہ حکومت عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے ٹیکس دہندگان پر کم سے کم بوجھ ڈالے، حکومتی اسٹرکچر میں انوویٹو آئیڈیاز کے لیے سازگار ماحول دستیاب ہو اور حکومتی کاروباری معاملات میں حصہ نہ بنے، بلکہ جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں، the private sector should lead the country۔ اب تک کابینہ نے 10 وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے جو عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ 6 ڈویژنز کو ضم کر کے 3 بنا دی گئی ہیں۔ 45 کمپنیوں اور اداروں کو پرائیویٹائز، ضم یا وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 40,000 ویکنٹ پوزیشنز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اگلی 10 وزارتوں کے لیے رائٹ سائزنگ کی سفارشات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے، جبکہ مزید 8 وزارتوں کے حوالے سے تجاویز زیر غور ہے۔ پینشن ریفارمز۔ جناب اسپیکر، پینشن ریٹائرڈ ملازمین کا بنیادی حق ہے۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں پینشن اسکیم میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے سرکاری خزانے پر بوجھ پڑا۔ پینشن اسکیم کو درست کرنے اور سرکاری خزانے پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پینشن اسکیم میں اصلاحات کی ہیں، جیسے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی حوصلہ شکنی، پینشن اضافہ کنزیومر پرائس انڈیکس سے منسلک، شریک حیات کے انتقال کے بعد فیملی پینشن کی مدت 10 سال تک محدود، 1 سے زائد پینشنز کا خاتمہ، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت کی صورت میں پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ اب میں ان اہم موضوعات کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ جو کہ قومی اہمیت کے حامل ہیں۔